शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले आप तमाम अहबाब को जुम्मा मुबारक। जो अहबाब चैनल पे नए आए हैं आपको खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन ऑन कर दें ताकि ऑन ग्राउंड और ऑन गोइंग जितने भी हाउसिंग सेक्टर्स हैं उनके अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन फ्रॉम द लास्ट 1 वीक जी बारिशों का सिलसिला जो है वो अपने अरूज पे है। और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल जो है वो एक साहब ने पूछा है हमारे YouTube चैनल के ऊपर, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। शहजाद शाह साहब के नाम से इनकी आईडी है जी। अस्सलाम वालेकुम बसरा भाई, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। ठीक है, फिर उसके बाद भाई ने सवाल पूछा है, माई क्वेश्चन इज इफ समवन हैज a balloted file but society did not acquire specific land for that balloted file, what he do, kindly guide me। ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक हमारी वीडियो थी और ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक वीडियो के नीचे इनका फीडबैक आया था। और मैं जिस तरीके से आप लोगों को कहता हूं कि आप लोगों के जो सवालात होते हैं, क्योंकि देखें जो आपके ज़हन में जो सवाल है वो लाजमी किया करें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को आपके जो सवाल है उसका जवाब जरूर दें। और ये मुझे ज़ाती तौर पे जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल लगा, क्योंकि ये आप कह सकते हैं टेक्निकल एक सवाल है जो कि आम हमारी जो आवाम है, आम हमारी आप समझे जो जनता है, ठीक है, उनको ज़्यादातर ये जो सवालात होते हैं कि जी बैलेटेड क्या है, एक्वायर्ड लैंड क्या है, ये सारी चीज़ें। अब इस सवाल का बेसिकली उर्दू के अंदर मैंने ये है कि मेरे भाई मेरे पास एक ऐसी फाइल है जिसको नंबर लग चुका है, प्लाट नंबर लग चुका है, लेकिन प्लाट नंबर अगर लग चुका है और उस जगह के ऊपर सोसाइटी के पास जमीन नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या चीज बेसिकली फिर मुझे आप रहनुमाई दे तो फिर मैं क्या करूं। अब मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर अपनी मतलब ये जो चीज होती है ये रियल एस्टेट के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन जो ये है जर्नल में एक बात करूंगा सारी की सारी जिसमें सोसाइटीज क्या करती हैं, आपको क्या करना चाहिए उस हवाले से। और वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त सवाल है और इसका एनालिसिस भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी मेरे पास इसमें नो हाउ है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं ताकि आप लोग इससे मुस्तफीद हो सकें और आप लोग जब भी आगे को फैसला कर सके आप लोगों को इस हवाले से पता हो कि ये चीज़ें होती हैं। देखिए जी, सबसे पहले ये चीज़ अपने ज़हन नशीन आप लोग कर लें कि जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर होता है, एक साथ के ऊपर जो होता है, ठीक है, वो लोग आपसे ये है पैसा इकट्ठा करते हैं। पहले ये जो बुकिंग आप लोग करवाते हैं ना, ये जो बुकिंग हो रही है तो ये बेसिकली उस एरिया की ज्यादातर की जो जमीन जहां पे उन्होंने वो ब्लॉक डिजाइन किया होता है वो ज्यादातर की जमीन नहीं होती किसी भी सोसाइटी के पास। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट स्पेसिफिकली अबाउट ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये मैं सब सोसाइटियों की बात कर रहा हूँ कि जो रियल एस्टेट का सूल जो यहाँ पे ज्यादातर डेवलपर्स करते हैं पाकिस्तान के अंदर कि एक अगर ब्लॉक डिजाइन किया है तो उस ब्लॉक की हो सकता है उनके पास जमीन ना हो, वो आपकी बुकिंग की जो आपकी अमाउंट आती है उससे वो आपकी जमीन खरीदते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो सेट करते हैं कि जी क्योंकि इतने % बंदा पेमेंट देगा तो उसकी की जो फाइल जो आपने बुकिंग करवाई है, क्योंकि वो फाइल होती है, उसको फाइल से प्लाट नंबर तक का सफर के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो अपने आप कह सकते स्लैब सेट किए होते हैं। मिसाल के तौर पे जी आप 70% पेमेंट दें, आप 50% पेमेंट दें, आप 100% पेमेंट दें, आप 80% दें। हर सोसाइटी की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है तो वो जी आपने फुलफिल करनी है। ठीक है, अब वो फुलफिल भी होगी। अब फुलफिल के बाद क्या चीज होती है कि जी अच्छा जी अब मेरी फाइल को नंबर भी लग गया है। ठीक है, अब फाइल के नंबर के बाद का जो प्रोसेस है वो है फाइल बैलेटेड फाइल को आपने अब चेंज करना है बाकब्जा प्लाट के ऊपर। ठीक है, उस तक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेक इट वेरी क्लियर, ये सोसाइटी की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक चीज उन्होंने अगर बेची है, आप अपना टाइम के ऊपर अपने ड्यूज क्लियर कर रहे हैं, वो आपकी फाइल को बैलेट भी करते हैं, उस बैलेटेड फाइल को वो बाकब्जा प्लॉट के अंदर चेंज करके देते हैं अगर आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। हाँ, जिधर आप अपनी मर्जियां कर रहे हैं, जिधर आप ये कह रहे हैं कि नहीं यार अभी सोसाइटी ये बाद में देखा जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो फिर बाद वाली बात बाद में ही आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं लाजमी कहता हूं कि सोसाइटी किसी में भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लाजमी फॉलो किया करें। उसको फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फायदे में रहेंगे। ये चीज होगी। अब बेसिकली बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि जहां पे आपकी फाइल को जो है वो प्लाट नंबर लगा हुआ है, लेकिन ठीक है दूसरे जो आपके मतलब आप कह सकते हैं कि जी
آپ کی پچھلی گلی جو ہے، آپ کا پلاٹ گلی نمبر 2 کے اندر ہے، مثال کے طور پہ ڈسٹرکٹ 2 کے اندر ہے، اور اس سے جو پچھلی والی گلی ہے وہاں پہ آج سے 4-5 سال کے بعد جب آپ کا پورا بلاک جو ہے وہ اس فیز میں آ جاتا ہے کہ وہ بن جاتا ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے، لیکن وہ پچھلی گلی کے اندر قبضہ ہے، آپ کی گلی کے اندر نہیں ہے، آپ کی گلی کے اندر جہاں پہ سوسائٹی کے پاس زمین تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو لینڈ اونر تھا، جو زمیندار تھا، اس نے زمین ہی نہیں سوسائٹی کو بیچی، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ڈیولپر کیا کرتا ہے؟ یہ بیسیکلی بڑی مین چیز ہے، اور یہ چیز بہت سے ہاؤسنگ سیکٹرز کے اندر، فیصل ٹاؤن کے اندر، ٹھیک ہے، B17 ملٹی گارڈن کے اندر، بڑے بحریہ کے اندر، مطلب یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز اور بڑی کامن چیز ہے۔ اس میں دیکھیں سوسائٹی کیا پھر کرتی ہے، وہ سوسائٹی دیکھتی ہے کہ جی اچھا جی اب بندہ ہے، بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے اب دیکھیں جی 90% آپ نے پلاٹ ڈیلیور کر دیا، ہر بندے کے پاس قبضہ پلاٹ ہے، میرا نصیب ہی کو ماڑا سی کہ جدھر میرا نکلا وہاں پہ آپ کے پاس زمین ہی نہیں ہے، تو اب مجھے آپ اکوموڈیٹ کریں۔ تو سوسائٹی پھر یہ کرتی ہے کہ ان کا پلاٹ ری شفل کر دیتی ہے، کیونکہ سوسائٹی کے پاس ویریس آپشنز ہوتی ہیں جو ان کے پاس اپنی ذاتی انوینٹری پڑی ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی سوسائٹی پورا مال اپنا نہیں بیچتی، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ بلیو ورلڈ سٹی میں دیکھتے ہیں نا کہ جی بیلٹڈ پلاٹ آ رہے ہیں سیکٹر 5 کے اندر، سیکٹر 4 کے اندر، سیکٹر 1 کے اندر، 2 کے اندر، ٹھیک ہے، یہ وہ بیسیکلی سوسائٹی کی اپنی انوینٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ پھر آپ کو ری شفل کر دیتے ہیں، آپ کو ایسی جگہ پہ دے دیتے ہیں کہ جہاں پہ پلاٹ ہے، لیکن بات یہ کہ ادھر آپ کو تھوڑا سا رولا ڈالنا پڑتا ہے، ورنہ اگر چھوٹا بچہ بھی ہے نا، اگر وہ بھی شور نہیں کرتا نا تو ماں اس کو بھی دودھ نہیں دیتی، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے بس ٹھیک ہے یہ رجا ہوا ہے۔ تو آپ نے اگر اس ٹائپ کا کوئی آپ کا سینیریو بن جاتا ہے تو پھر آپ نے سوسائٹی کو اپلیکیشن لکھنی پڑتی ہے کہ جی یہ چیز ہے، ساری دنیا کا باقبضہ پلاٹ نکل آیا ہے، لوگوں کو بیلٹڈ فائل کے بجائے ان کو موقع پہ قبضہ بھی مل گیا، تو میں بیچارہ ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہوں، تو میرا بھی کوئی حل نکالے۔ تو پھر آپ کا حل یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی وہ والا پلاٹ آپ سے لے لیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بدلے آپ کو کوئی اور پلاٹ دے دیتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کا سولوشن ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر کیونکہ جب بھی کوئی سوسائٹی کو بلاک لانچ کرتی ہے یا زمینوں کی خریداری کر رہی ہوتی ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دیکھیں کسی بندے کی 200 کنال زمین ہے، کسی بندے کی 400 کنال زمین ہے، اب بیچ میں ایک بندہ آ گیا ہوں کہ جس کی 100 کنال زمین ہے، میں ولنگ نہیں ہوں، میں نہیں بیچنا چاہ رہا سوسائٹی کو، ٹھیک ہے، یا میرے اندر ایک چیز ہے کہ جی ابھی یہ لے رہے ہیں زمین پرچیز کر رہے ہیں، جب ادھر انفراسٹرکچر بن جائے گا، آج میں اگر زمین ان کو 5 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ کنال دے رہا ہوں، کل کو جب یہ میری اگلی والی 200 کنال بھی لے لیں گے، پچھلی والی 400 کنال بھی لے لیں گے، ٹھیک ہے، تو میری زمین کی اپریشیٹ ہو جائے گی، میں ان کو یہ ہے کہ جو آج ریٹ ہے اسے ڈبل قیمت پہ بیچ سکتا ہوں۔ لیکن کیونکہ میں ایک فرد واحد ہوں، یہ چیزیں ہم نے اسلام آباد میں ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ جو لوگ لالچ کرتے ہیں، اسپیشلی سوسائٹی کو زمین دیتے ہیں، سوسائٹی اس کو پھنسا لیتی ہے، اس کے رستے بند کر دے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک عام لوگ نہیں ہوتے۔ لینڈ کا جو کام ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس میں معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ حقیقت پہ اوپر بات کرنے لگا ہوں، اس میں بہت سا خون بہانا بھی پڑتا ہے، اور بہت سا خون جو ہے وہ اپنا بھی بہانا پڑتا ہے، دوسروں کا بھی بہانا پڑتا ہے۔ یہ ایک چیز بدقسمتی ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ لمحہ فکری ہے، لیکن یہ ایک چیز ادھر بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر ایسے بہت سے معاملات آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار جو ماڑا بندہ ہے اس کی زمین مطلب لے لو، جو بیچارہ آگے سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اس کو بس پھر یہ ہے اس کے گٹے گٹے پکڑ کے چلو یار مارکیٹ کا ریٹ ہے 8 لاکھ روپیہ کنال، تمہیں 9 لاکھ روپیہ کنال دے کے، اس طریقے سے ایٹ دی اینڈ اس کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے سوسائٹی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندے کی زمین سوسائٹی کے اندر ہے، چاروں طرف سے سوسائٹی بن گئی ہے، وہ بیچارہ ایک اکیلا بیٹھا ہوا ہے ملک صاحب یا چودھری صاحب 20 کنال کا پیچ لے کے، کیونکہ سوسائٹی نے اس کو پھنسا لیا، وہ کسی جگہ بھی نہیں، کیونکہ دوسرا بندہ تو پرچیز کرے گا نہیں وہاں پہ آگے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پہلے خود ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تو میں ادھر لوں گا تو میں بھی ادھر مصیبت میں پھنسوں گا، عام بندہ لے گا نہیں، تو اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے سوسائٹی کو دینے کے لیے۔ تو ایسے جب کیسز ہوتے ہیں تو اس میں سوسائٹی کا ہی ہم نے ابھی تک جو دیکھا ہے، میں نے اپنے ایکسپیرینس سے وہ سوسائٹی کا ہی جو پلڑا ہے وہ باری دیکھا ہے۔ تو جب بھی ایسی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن ارجنٹ بیس پہ اگر آپ کو یہ چیز کرنی ہوتی ہے تو جب قبضہ مل جاتا ہے آپ اس کو ری شفل کر سکتے ہیں سوسائٹی مینجمنٹ کو اپلیکیشن لکھ کے، لیکن اگر آپ اس کو ہولڈ بھی کر لیتے ہیں، مطلب چیزیں کر لیتے ہیں، تو وہ سوسائٹی کی رسپانسبلٹی، اور وہ ایٹ دی اینڈ وہ چیز ملتی ہے۔ یہ چیز میرے ساتھ پریکٹیکلی فیصل ٹاؤن کے اندر ہوئی، ملٹی B17 کے اندر ہوئی، ٹھیک ہے، اور بہت سے ویریس اور ہاؤسنگ سیکٹرز کے اندر ہوئی کہ جہاں پہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں با قبضہ پلاٹ جو ہے اس کی قیمت تھی 80 لاکھ روپیہ، تو میرے پاس جو پلاٹ تھا اس پہ قبضہ نہیں تھا، وہاں پہ کسی اور بندے کی زمین تھی، وہ سمجھے کہ تقریباً آدھی قیمت پہ تھا، ٹھیک ہے، تو لیکن میں نے اس کو ہولڈ کیا، ساری چیزیں، مطلب کہ اگر آپ کی ہولڈنگ پاور ہے
آپ اس کو ہولڈ کریں, ایٹ دی اینڈ وہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے. تو میں تو ایسی چیز جو بھی مطلب کہ زون 2 کے اندر ہوتی ہے, ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ ایسی کوئی چیز ہو وہاں پہ انویسٹر لازمی پرچیز کرے, کیونکہ وہ ایٹ دی اینڈ تو وہ چیز ہونی ہی ہونی ہے. ایسا نہیں ہوتا, گاؤں اٹھتے ہم نے دیکھے ہیں, دیہات پورے اٹھتے ہم نے دیکھی کہ اسلام آباد سارے اسی طرح بنا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس کو آپ فالو کریں گے انشاءاللہ. ویڈیوز آپ دیکھیں, میرے آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو وہ دیں گے, وہ انالیسز آپ کو دیں گے جو پورے معاشرے کا, وہ کہانیاں نہیں سنائیں گے. یہ جو میں نے جتنی باتیں اس ویڈیو کے اندر کی ہیں یہ سب ریل اسٹیٹ فیکٹس کے اوپر کی ہیں اور آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. بھائی کا سوال بہت اچھا تھا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ لوگ بھی اس طریقے کا سوال کیا کریں. فیڈ بیک اپنا جو نیچے مطلب جہاں پہ آپ یہ ہے کمنٹ کر سکتے ہیں, فیڈ بیک اپنے دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ آپ آ کے وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جی ماشاءاللہ گڈ, آپ لوگوں کی محبت ہے, آپ لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن میرے لیے زیادہ جو اچھی چیز میں سمجھتا ہوں, آپ سوال کریں, آپ نیچے آ کے کوشچن پوچھیں تاکہ ہم اس پہ ویڈیو بنائیں. آپ کا جو سوال ہے وہ اور بھی بہت سے لوگوں کا سوال ہوگا, ان کے ذہن میں بھی یہ چیز ہوگی تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے. بلو ورلڈ سٹی میں ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹس کے لیے اس ٹائم پہ اوورسیز بلاک ہے اور قیمتیں جو ہیں وہ بہت جلد چینج ہونے لگی ہیں. اس کی جس طریقے سے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے میں پراپر ایک ویڈیو بنا دوں گا اس حوالے سے, ٹھیک ہے. ابھی 4-5 دن ہے. وہ ہماری پاکستانی عوام جو ہے نا, زیادہ تر ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ جب بل کی بھی آخری تاریخ ہوتی ہے نا تو اسی دن جا کے بل جمع کراتے ہیں. تو میں بھی اب یہ سمجھ گیا ہوں کہ لوگ بھی آخری دن سے 2-3 دن پہلے خریدتے ہیں, تو میں تب بھی ویڈیو بناتا ہوں. تو اوورسیز بلاک میں, جنرل بلاک میں, عوامی بلاک میں, نیا بلاک جو واٹر فرنٹ بلاک ہے اس میں لازمی میں ریکمینڈ کر رہا ہوں انویسٹمنٹ کریں, پہلی پری لانچ کے اندر اسپیشلی. تو اس میں آپ لازمی ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹس کریں. یو این کے لیے +9233110766 اور واٹس ایپ کے لیے 0335531111. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.